अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मैं यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा अरागिबुन अंता अन आलियती या इब्राहीम कि ऐ इब्राहीम तू हमारे इलाहों से एराज कर रहा है। लइल्लम तंतहे, अगर तू बाज न आया इस काम से,
ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرنے سے تو باز نہ آیا۔ لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا۔ وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، اور چھوڑ دے تو مجھے عمر بھر کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ چھوڑ کے چلا جا، مجھے میرا گھر چھوڑ دے۔ قال سلام علیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کی، سلام علیک، تمہارا میرا آخری سلام ہے، آخری ملاقات ہے، لیکن میں جہاں بھی جاؤں گا نا، سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا کہ اللہ میرے والد کو ایمان کی دولت سے نوازے۔ انہ کان بی حفیہ، اس لیے کہ میرا جو رب ہے نا وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، الگ ہوتا ہوں میں تم سے بھی اور تمہارے ان معبودان باطلہ سے بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں بلاتا ہوں صرف اپنے رب کو، میں عبادت کرتا ہوں، پکار کرتا ہوں تو صرف اکیلے اپنے رب کی۔ اور یہ یاد رکھنا، عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، میں اپنے رب کو بلانے کی وجہ سے کبھی محروم نہیں ہوا، کبھی پریشان نہیں ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم سامعین گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت میں سے ایک پہلو بیان کیا تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے گھر کا ماحول کیسا تھا، آس پاس کا ماحول کیسا تھا، اور اللہ پاک نے جب آپ کو نبوت دی تو فرمایا اب میرا پیغام سب سے پہلے اس کا آغاز کرنا ہے تو اپنے گھر سے۔
ایمان کی دعوت دینی ہے تو سب سے پہلے اپنے والد کو، شرک کی تردید کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر سے، اور یہ سب سے پہلی آزمائش آ رہی ہے خلیل اللہ پہ۔ اللہ ذو الجلال نے سورہ بقرہ میں فرمایا نا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ اللہ ذو الجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا۔ کیوں آزمایا؟ کہ آپ کا لقب خلیل اللہ تھا۔ آپ کس کے دوست بن رہے ہیں جی؟ خلیل میں نہ دوست ہوتا ہے اللہ، اللہ کا دوست۔ تو جیسے آپ اپنے دوستوں کو آزماتے ہو، اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے دوست نہیں بنایا، میں نے بھی آزمایا ہے۔ ایسے خلیل اللہ سے میں نے نہیں بنا دیا، میں نے بھی اس کی آزمائش کی۔ پھر سب سے پہلا امتحان جو ان پہ آیا کہ اپنے باپ کو جب انہوں نے دعوت دی، پیغام سنایا، شرک کی کھلم کھلا تردید کی، جو کہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے وہ آیات پڑھی تھی، سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے شروع ہوئے تھے ہم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ بڑے خوبصورت انداز میں اپنے والد محترم کو سمجھا رہے ہیں، تبلیغ کر چکے، سمجھا چکے، اب ان کے والد کا ری ایکشن کیا ہے؟ آج کے اس جمعہ میں اور اس مختصر سے وقت میں ان کے والد کا ری ایکشن میں نے ذکر کرنا ہے کہ باپ نے ابراہیم علیہ السلام کی بات مانی یا نہ مانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سمجھ تو آ گئی، کوئی نئی بات تو انہوں نے کہی نہیں، کوئی مشکل بات تو کی نہیں، سمجھ آ گئی، لیکن باپ کا ری ایکشن کیا نکلا؟ بجائے بیٹے کی بات ماننے کے، بجائے شرک سے توبہ کرنے کے، کفر سے توبہ کرنے کے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا توجہ فرمانا، یہی سورہ مریم ہے اور 16واں سپارہ ہے، رکوع نمبر 6 ہے، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 46 ہے، 46 46۔ اس میں باپ کا جواب ذکر کیا اللہ نے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب مل رہا ہے؟ قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے الہوں سے، آلیاتی معلوم ہوا ایک الہ نہیں ہے، باپ کیا کہہ رہے؟ میرے الہوں سے، میرے معبودوں سے، اراغبون، راغب کا میں نے ہوتے پہ رغبت کرنا، لیکن اس کا صلہ جب ان آ جائے نا تو پھر میں نے ہوتا ہے اعراض کرنا، منہ موڑنا۔ کیا کرنا جی؟ منہ موڑنا، اعراض کرنا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کیا اعراض کر رہا ہے تو؟
منہ پھیر رہا ہے تو ان آلیاتی میرے الہوں سے، میرے الہوں سے، میرے معبودوں سے، سن لے بات، لئن لم تنتہی اگر تو اس تبلیغ سے باز نہ آیا، اس واعظ و نصیحت سے باز، میرے معبودوں کی توہین سے باز نہ آیا، اگر تو یہ تبلیغ والا کام نہ چھوڑا تو لأرجمنک، پتھر مار مار کے تجھے میں ختم کر دوں گا، وَحْجُرْنِی مَلِیًّا، اور چھوڑ دے مجھے تو، میرا گھر چھوڑ کے چلا جا، نکل جا میرے گھر سے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہ سب سے پہلا امتحان کیا آ رہا ہے کہ باپ کو دعوت دی ایمان والی، باپ کو شرک سے روکا، تو باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دو راستوں میں سے ایک راستہ، دو باتوں میں سے ایک بات چن لے، یا تو دعوت والا کام چھوڑ دے، میرے معبودوں کی توہین کرنا چھوڑ دے، تو پھر میرے گھر میں رہ، پھر تیری عزت ہے، پھر تجھے کھانا ملے گا، اور اگر تو نے اپنی دعوت کو نہ چھوڑا، اپنے پیغام کو نہ چھوڑا، تو میرا گھر چھوڑ کے چلا جا، میرا گھر چھوڑ کے چلا جا۔ اب دو باتوں میں سے ایک بات ابراہیم علیہ السلام نے چوائس کرنی تھی، انتخاب کرنا تھا۔ ذرا سوچئے، ان کی جگہ آج ہم ہوتے، آج 14 صدیوں بعد، 14.5 صدیوں بعد، اگر بیٹا ایک باپ کو واعظ و نصیحت کرے، اصلاح کی کوشش کرے، اور باپ کہہ دے میرے گھر سے تو بیٹے کے پاس کئی آپشن موجود ہیں رہنے کے، کئی گھر موجود ہیں۔ باپ نے نکالا تو پھپھو کے گھر چلے جائیں گے، وہ بچہ کدھر چلا جائے گا؟ خالہ کے گھر چلا جائے گا، ماموں کے گھر چلا جائے گا، چاچے کے گھر چلا جائے گا، برادری کے کسی گھر میں وہ چلا جائے گا، برادری والے اسے کیا دیں گے؟ پناہ دے دیں گے، اور اگر برادری والے پناہ نہیں دیتے تو بستی والوں کو حیا آ جائے گا، علاقے والوں کو حیا آ جائے گا، وہ اپنے گھر میں سے پناہ دیں گے۔ اور اگر گھر والوں میں، برادری والوں نے، بستی والوں نے بھی اسے جگہ نہیں دی، تو جس مذہب کا وہ پرچار کر رہا ہے، اس مذہب سے تعلق رکھنے والی جماعت، وہ لوگ اس کو اٹھا لیں گے، اس کو پناہ دے دیں گے، بھئی ہماری وجہ سے تو گھر سے نکلا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب باپ کو دعوت دے رہے تھے تو گھر کا ماحول کیسا تھا؟ پوری برادری کا ماحول کیسا تھا؟ پوری بستی والے کس ماحول کے تھے؟ پورا علاقہ اور پورا ملک کس رسم پہ چل رہے تھے؟ ان کا رواج کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا کہ اگر باپ کا گھر چھوڑ دیا تو برادری میں کہیں مجھے جگہ نہیں ملے گی، اس بستی والے بھی مجھے جگہ نہیں دیں گے، حتیٰ کہ حکمران جو وقت کا بادشاہ ہے اس نے بھی ملک میں رہنے نہیں دینا، اس نے بھی نکال دینا ہے۔ سب باتیں نظر آ رہی تھی، سب باتیں۔
اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر باپ کو کیا جواب دیا؟ قال سلام علیک. قالا، یہ کون سا سلام ہے؟ یہ سلامتی والا نہیں ہے. ہاں اب بائے بائے کر دیو، ٹائے ٹائے، الوداعی سلام، تیرا میرا سلام. جیسے کہتے ہو کہ جب جانوں سے مخاطب ہو تو کیا کہو؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا، تو سلام سلامتی والا ہے، سلام متارکت. بھائی تو ڈاڈا بندہ ہے، تیرا میرا مقابلہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام باپ کا گھر چھوڑ رہے ہیں. کیا کریں؟ چھوڑ دیا یا کوئی نہیں؟ کیا کہا؟ سلام علیکہ. ابا حضور تیرے میری جدائی کا وقت آ گیا، لیکن میں بیٹا تیرا ہوں. میں بیٹا، شاباش بولو، میں بیٹا تیرا ہوں. سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا، مانگتا رہوں گا جب تک اللہ مجھے منع نہیں کرے گا. اس وقت تک میں رب کے سامنے تیرے لیے معافی کہ اللہ میرے باپ کو ایمان کی دولت سے نواز دے. آج اس وقت سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ آج انسان کی سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اپنے باپ کو گناہ سے روک لے. باپ کی سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ اپنی اولاد کو گناہ سے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے روک لے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے. آج جو دور چل رہا ہے، اگر بیٹا باپ کو کہے، باپ سے عرض کہے کہ ابا جی حضور دی سنت چھوڑنا ہوں بس کر دیو، نبی دی طریقے نو اپنا لو، رشوت لینا ہوں بس کر دیو، تو باپ نے چوٹ لگ سی یا کوئی نہیں؟ سودی کاروبار چھوڑ دو، ناجائز طریقے کے ساتھ آمدنی لینی چھوڑ دو. اگر بیٹے اولاد اپنے باپ سے عرض کر دیں کہ ابا جی ہون حرام دی آمدنی، بولو یار ناراض تو نہ ہوئے بیٹھے ہیں؟ اگر اولاد اپنے والد کو کہے تو یہ خیر خواہی ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح باپ اگر اپنی اولاد کو کہتا ہے، باپ اپنی اولاد کو کہے میرے بیٹا حرام کی آمدنی چھوڑ دے، تو سمجھ اس سے بڑا خیر خواہ اس کائنات میں کوئی نہیں، کوئی نہیں. اور سب سے بڑی خیر خواہ یہ ہے کہ ایمان کی سلامتی کی دعا کرنا. باپ کے ایمان کی سلامتی کی کیا کرنا جی؟ دعا کرنا. اور باپ کا بھی کام ہے اولاد کی ایمان کی سلامتی کی کیا کرے؟ دعا کرے. اور آ جاؤ آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے ہیں. آپ کے میرے آقا نے جب لوگوں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ، شاباش، کیا کیا کون سا اعلان کیا جی؟ قولوا لا الہ الا اللہ. مکہ کے حالات بدل گئے، دوست دشمن بن گئے، اپنے بیگانے بن گئے. جو محمد صادق اور امین کہنے والے وہ فتوے لگانے پہ آ گئے. ابو جہل جو ہے میرے نبی کو مکہ کے چوراہے میں سر زخمی کر کے چلا گیا. کسی نے آ کے آپ کے چاچا حضرت امیر حمزہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ ابتدائی دور. کسی نے بتایا ان کو کہ تو یہاں بیٹھا ہے، تیرے بھتیجے کو مکہ کے چوراہے میں ابو جہل نے سر پھاڑ دیا، سر سے خون نکل رہا ہے. کوئی دلاسا دینے والا کوئی نہیں، کوئی خون صاف کرنے والا
کوئی نہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مومن نہیں بنے، ابھی مومن ابتدائی وقت ہے، لیکن وہ برادری کا خون جوش مارا، میرے بھتیجے کو گیا ابو جہل جہاں تھا اس کا بھی سر ایسے ہی زخمی کیا جیسے اس نے آمنہ کے لال کا زخمی کیا، اس کا سر پھوڑ کے واپس آ گیا۔ مکہ کے چوراہے میں آمنہ کا لال بیٹھا ہے اور آ کے کہتا ہے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، میں نے تیرا بدلہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی چاچا میں بدلے نال خوش نہیں ہوندا، میں بدلوں سے خوش، میں بدلے سے خوش نہیں ہوتا۔ چاچے نے بولا بتا میرے بھتیجے آج میں تینو خوش کرنا ہے، آج میں تینو کی کرنا ہے، آج میں تجھے خوش کروں گا، بتا کیسے خوش ہوگا؟ تو آمنہ کے لال نے کہا چاچا اگر مجھے خوش کرنا چاہتا ہے تو پڑھ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اسی وقت چاچے نے کلمہ پڑھ لیا، کیا پڑھ لیا؟ تو میرے نبی اپنی تکلیف اپنا زخم بھول گئے، چاچے کے ایمان کی خوشی میں سارے غم بھول گئے، میرا چاچا کیا ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی ایک دن والدہ نے اسے مارا اور نبی پاک کی گستاخی کی، حضرت ابو ہریرہ حضور کے دربار میں آ گئے، عرض کی حضرت آج تو میری والدہ نے انتہا کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، تمہارے ماں باپ بیٹے کا مسئلہ ہے، میں کیسے انٹرفیئر ہو سکتا ہوں آپ کے معاملے میں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی حضرت آپ ہمارے معاملے میں داخل تو نہیں ہو سکتے، پر یہ رحمتوں والے ہاتھ میری ماں کے لیے تو اٹھا سکتے ہیں کہ رحمتوں والے ہاتھ اٹھا کے آپ دعا تو مانگ سکتے ہیں کہ اللہ میری والدہ کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے کہنے پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ، ہائے ہائے یہ کوئی عام ہاتھ ہے، رحمتوں والے ہاتھ بابرکت ہاتھ ایسے اٹھائے نا، ادھر ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی، کیا لگا دی؟ لوگوں نے دیکھا جو ابو ہریرہ کبھی تیز قدموں سے چلا نہیں تھا آج بھاگ کے جا رہا ہے، کسی نے روکنے کی کوشش کی کہ آج تیز کیوں جا رہا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے دامن جھٹک کے کہا چھوڑ دے مجھے پکڑ نہیں، آج میں دیکھنا چاہتا ہوں میں پہلے پہنچتا ہوں یا آمنہ کے لال کی دعا پہلے پہنچتی ہے، کون پہلے پہنچتا ہے؟ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ جب گھر پہنچے دستک دی، اندر نے جب والدہ نے پوچھا کون، تو میں نے عرض کی ابو ہریرہ تیرا بیٹا آ گیا پھر مار کھانے کے لیے، میں سمجھ گیا میرے نبی کا تیر نشانے پہ لگ گیا، میرے نبی کی دعا قبول ہو گئی۔ جب والدہ نے دروازہ کھولا تو وہ غسل کر چکی تھی اور اس وقت کہنے لگی اے بیٹے مجھے بھی اس نبی کے پاس لے جا، میں اس کا کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ میرے بھائی نبی تب خوش ہوں گے جب ہم نبی کا کلمہ پڑھیں گے، نبی تب خوش ہوں گے جب آمنہ کے لال کی سنت کو اپناؤ گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنا چاہتے ہو اے اہل سنت والجماعت، اے مسلمان کہلانے والے، تو نبی کیسے خوش ہوگا؟ نبی کیسے خوش ہوگا؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کو کیا دی؟ دعوت دی، کیا دیا جی؟ دعوت دی، اس دعوت نے کو نہیں مانا، بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ ادھر آمنہ کا لال دعا مانگتا ہے، اللہ لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے، کیا دے دیتا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو پتہ چلا نا کہ میرا بیٹا صحابی ہو گیا، کون ہو گیا؟ لوگ سمجھ آ رہے ہیں جی میں آج کسی نو اللہ پاک ہدایت دین لگے نا، قرآن دے نیڑے آن لگے تے نماز دے نیڑے تے علماء حق دے نیڑے تے آج دا فتویٰ کی اے وہابی ہو گئے، اے کون ہو گیا؟ ناراض نہ ہو گیا ہے،
اج اسی فتوا کیڑا لانے ادو میرے نبی دا کلمہ پڑھن والے تے فتوا لگدا اے صحابی ہو گیا، ایمان تو پھر گیا۔ حضرت سعد دی والدہ نو پتہ لگیا کہ میرا پتر اس نبی دا کلمہ پڑھ گیا۔ دوپہر دا ٹائم اپنے گھر کے سین میں دوپٹہ اتار کے بال بکھیر کے بیٹھ گئی زمین کے اوپر۔ اب مکہ کی زمین ہے، گرمی بھی، جو آج عمرہ پہ گیا انہیں پتہ ہے، میرا خیال وہاں تو گرمی کم ہوتی ہوگی، کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ اتنے گرمی کم ہو سی، ریتلی زمین، پتھریلی زمین، وہ تو ویسے ہی بڑی گرم ہوتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے گھر آئے، والدہ کو کہا اماں جی مہربانی کرو ایک ہی کر، اٹھ جاؤ ادھر آؤ چھانتے۔ والدہ نے کہا کہ میں اس وقت تک نہ یہاں سے اٹھوں گی، نہ کوئی چیز کھاؤں گی، نہ پیوں گی، جب تک کہ تو آمنہ کے لال کا دامن چھوڑے گا نہیں، جب تک اس نبی کا کلمہ چھوڑے گا پہلے مذہب پہ آ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی منتیں تلے کی، بڑی منتیں سماجتیں کی، لیکن ماں نہ مانی، ماں آخر حضرت ایک طرف ماں کی محبت ہے، دوسری طرف آمنہ کے لال کی محبت ہے۔ دیکھ میرے بھائی ایمان کی کیفیت، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اماں تیرے جسم میں ایک روح ہے، کتنی روح ہے؟ ہر بندے کے جسم میں کتنی روح ہوتی ہیں؟ کہنے لگا اماں تیرے جسم میں ایک روح ہے، اگر تیرے جسم میں 100 روحیں ہوتی ہیں، ایک ایک کر کے میرے سامنے وہ نکل جائے میں وہ تو برداشت کر سکتا ہوں، پر آمنہ کے لال کا دامن چھوڑنا میں برداشت نہیں کر سکتا، میں اب اس دامن کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کی کیفیت۔ تو میرے بھائیوں میں آپ کو آج اس جمعۃ الوداع جمعہ کے خطبے میں آپ کو دعوت دینے لگا ہوں کہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے کہ اولاد ماں باپ کی ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرے، اور ماں باپ اولاد کی ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرے۔ جس دور میں آپ اور میں گزرے، میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کریں، اور آپ کے میرے آقا نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنیں گے۔ کتنے؟ اور 72 جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا وہ جنتی فرقے کی علامت نشانی کیا ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا ان فتنوں میں وہ مبتلا، وہ گمراہ نہیں ہوا۔ اور سب سے پہلی چیز جو تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کیا چیز ہے؟ میری طرف دیکھنا، شاباش، جواب دینا، شاباش۔ کیا چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس قرآن میں کوئی شک ہے؟ نہیں، کسی قسم کا کوئی شک ہے آپ کو؟ لیکن اگر میں سوال کروں بھی کتنے ہیں اس قرآن کے عالم جس کتاب میں شک نہیں؟ اچھا یہ کوئی فرقہ بیان کرتی ہے؟ دیوبندی، بریلوی ہے، کوئی کرتی ہے؟ جس بات میں اتفاق ہے، اے مسلمان، اے سنی کہلانے والے، اے وہابی اور دیوبندی اور اہل حدیث کہلانے والے، اور جس کتاب میں اختلاف نہیں ہے، کیا ہمارے بچوں کو قرآن آتا ہے؟ کیا قرآن کی تفسیر آتی ہے؟ کیا قرآن کی تفسیر ترجمہ آتا ہے؟ بڑی مشکل ہے۔ اور دوسری بات آپ کے میرے آقا نے فرمایا وسنتی، اپنا طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے نبی کی سنت موجود ہے، ولادت سے لے کر وفات تک زندگی موجود ہے۔ اے دسو بھائی بریلیاں واسطے تے دیوبندیاں واسطے کوئی نہیں؟ میرے نبی دی سیرت شمش بولو، دیوبندیاں واسطے، بریلیاں واسطے کوئی نہیں؟ میرے نبی کو دسیا، فرمایا جو میرا کلمہ پڑھے گا وہ میرے طریقے کو اپنائے گا، اس میں کوئی شک۔ آج میں تمام امت مسلمہ کے لوگوں کو کہتا ہوں افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ فرقوں میں تو بٹ گئے، فرقہ بندیوں میں تو آ گئے، چھوڑ دیا تو ہم نے کس کو چھوڑ دیا؟
چھوڑ دی تو نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. یہ دو چیزیں ہماری زندگیوں میں ہے ہی نہیں. ہم لڑ رہے ہیں میرا فلانا فرقہ، میرا فلانا فرقہ، میرا فلانا فرقہ، اور یہ جنت کے کوئی سرٹیفکیٹ یا مورے نہیں ہیں. میرے بھائی جنت کا سرٹیفکیٹ لینا تو ایک ہاتھ میں تیرے قرآن کی لائٹ ہو اور دوسرے ہاتھ میں آمنہ کے لال کی سنت والی لائٹ ہو. دو چیزیں تو اپنا لے، یہ تجھے سیدھا کدھر لے جائیں گے؟ شاباش بولیں. تو آج کے بعد کوشش کریں گے. بچے بچیاں جو آپ کی ہیں، آپ میاں ٹون کے لوگ، آپ کو میں دعوت فکر دے رہا ہوں، کوئی بندہ قرآن سمجھنا چاہے اپنی بولی میں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، لغت کے ساتھ. میں آج 16 سال ہو گئے مجھے یہ بات کہتے ہوئے کہ میں بندہ ناچیز اس خدمت کے لیے حاضر ہوں. کوئی قرآن سمجھنا چاہے ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، لغت کے ساتھ، اس کو میں پڑھانے کے لیے تیار ہوں اور فی سبیل اللہ تیار ہوں. کوئی معاوضہ نہیں لوں گا. حضور کی سنت کو اپنانا چاہتے ہو، آپ کے بچے ہیں، آپ کی بچیاں ہیں، گھر میں ترجمہ ہمارے پاس بچیاں آ رہی ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے بچیاں کالج، یونیورسٹی، دوسرے علاقے، دوسرے ملکوں میں بھیج دیے. کتنے پیسے لگائے ہیں ان پہ؟ تو نے زندگی کی ساری کمائی لگا دی ہے، لیکن مسجد تک نہیں بھیج رہا کہ قرآن کی سمجھ نہ آ جائے. قرآن کے درس میں نہ خود بیٹھتا ہے نہ اولاد کو بٹھاتا ہے. کل قرآن تجھے سمجھ کہاں سے آئے گا؟ تو اس لیے آپ کو دعوت دے رہا ہوں، خود سیکھیں، بچیوں کو بھیجو جو گھروں میں فارغ بیٹھی ہیں. اگر آپ کی بچی قرآن کی حافظہ، قرآن کی عالمہ بن جائے، آپ کی اصلاح کرے گی یا کوئی نہیں؟ ایک بچی اگر پڑھ گئی تو پورے خاندان کی اصلاح کرے گی. تو آپ تمام کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ ہمارے بازو بنے، ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.